قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے بیفور دی ڈے آف ججمنٹ؟ ابھی رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہے قیامت کے دن، تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے؟ اگر کوئی گناہ گار ہے تو قبر جنت کے باغیچے میں باغیچہ کیوں ہے، یہ پہلے کیوں ڈکلیئر ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم القیامہ میں ہر ایک کو پتہ لگے گا انہوں نے کیا گناہ کیے، کیا اچھا کام کیے، کیا وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ قبر کے عذاب کیوں؟ میں اس کی مثال دوں گا۔ جب آپ کبھی پڑھتے اسکول میں یا کالج میں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، اور اس کا جواب ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئیں گی۔ فائنل ریکمپنس، جو فائنل ریکمپنس وہ ہوئے گا یوم القیامہ میں، آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، وہ سفلتا پاتا ہے، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے۔ تو آیت میں صاف ذکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت، ہر نفس موت کو چکیں گی، اور فائنل حساب کتاب ہوگا یوم القیامہ پہ۔ اور جو انسان جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت میں جائیں گا، وہ سفلتا پائیں گا، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے۔ مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں۔ جس طریقے سے ہم جب کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، ایک ہوتا ہے ٹرمینل ایگزام۔ برابر ٹرمینل ایگزام ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں، آپ کو اس کا پنشمنٹ، اس کے جو سزا یا جزا، آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا، 3 جگہ مل سکتی ہے، ایک دنیا میں، دوسری برزخ میں، اور ایک آخرت میں۔ 3۔ آپ نے کچھ غلط کیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے۔ آپ نے اچھا کام کیے، یہ دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سزا برزخ میں دے یا ریوارڈ برزخ میں دے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے، سب سے اچھا آخرہ ہے۔ تو جو بھی آپ غلط کرتے ہیں، آپ ٹوٹل کریں گے، اس کی سزا دنیا، قبر اور آخرت میں ملائیں گے، ٹوٹل صحیح رہیں گے۔ کوئی بھی اچھا کام کریں گے، اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے، آخرت میں، قبر میں اور آخرت میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہیں، وہ جو بھی اچھائی کرتے اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے۔ ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھے کام کرتا ہے، دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے، تو وہ آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو انعام ملا نہیں۔ مثال کے طور پہ مدر ٹریسا، اس کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے، اچھا کام کی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے اچھا کام کیے، تم کو شہرت مل گئی، تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا۔ جو غلط کام کیے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں نہیں بھی ملے۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں، ڈاکو ہے، اپنی زندگی اچھے عیش و آرام سے دنیا میں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا یہاں نہیں دوں گا، قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا، یا صرف آخرت میں دوں گا۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ ارے میں تو بہت تیر مارا، غلط کام کیا، مشرک ہے، ڈاکہ ڈالا، لوگ کا قتل کیا، دنیا میں کچھ نہ اس کو پنشمنٹ ملی۔ پنشمنٹ مل سکتی ہے قبر میں اور آخرت میں۔ تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گی تو قبر میں کیوں مل رہی ہے، آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہیں گا۔ ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی، پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی، باقی کی ملے گی آخرت میں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی نہیں جو غلط کام کیا آپ نے، ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہ ملی تو پوری ملیں گی آخرت میں۔ تو ٹوٹل صحیح ہے یہ، ہاں، لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گی۔ ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہیے 100 پوائنٹس کی سزا،
हो सकता है कि 2 पॉइंट दुनिया में मिलेगा, 8 पॉइंट कब्र में, 90 पॉइंट आखिरत में। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा 100 पॉइंट दुनिया में भी, 100 पॉइंट कब्र में भी, 100 पॉइंट आखिरत में। ये गलत है। तो अगर 100 पॉइंट की सजा मिलना चाहिए, आपको कुछ पॉइंट दुनिया में मिलेंगे, कुछ पॉइंट कब्र में, बाकी मिलेंगे आखिरत में। जो लोग, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि ये दुनिया जो है एक मुस्लिम के लिए कैद है और एक काफिर के लिए जन्ना है। तो एक गरीब यहूदी फटेले चुटेले कपड़े पहन के, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहीमुल्लाह, उनके पास आते हो, बोलते ये हदीस की क्या मानी है, मैं तो गरीब हूँ और आपके रसूल कहते हैं कि काफिर के लिए, और मैं काफिर हूँ, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, मैं गरीब हूँ, मेरे कपड़े फटे, कहाँ जन्नत है? आपके लिए, आप मुस्लिम हैं, आपके लिए कैद है, आप तो ऐशो आराम करें, कहाँ कैद है? तो वो फरमाते हैं, जवाब देते हैं हाफिज हजर अस्कलानी कि मुसलमान जानता है कि जो वो आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है, ये कैद है। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, सबसे ताकतवर हो, सबसे बड़े राजा हो, लेकिन जो आपको जन्नत में इनाम मिलेगा वो इस दुनिया के मुकाबले में कैद है। और अगर वो काफिर ये जाने कि आखिरत में उसको जो सजा मिलेंगी, यहाँ चाहे वो बदतरीन से बदतरीन इंसान हो, सबसे गरीब हो, सबसे भूखा, फिर भी आखिरत के अंदर जो सबसे कम आग आपके तलवे के नीचे रहेंगी तो आपका भेजा उबलेगा, सबसे छोटी से छोटी आग। तो अगर आपको पता चलेगा कि क्या आपको पनिशमेंट, सजा मिलेंगी आखिरत में, इस दुनिया में आप सबसे बदतरीन इंसान मिलेंगे, फिर भी आपके लिए जन्नत है, तो ये तशरीह उसकी। तो टोटल फाइनल रिकम्पेंस आखिरत में है, टोटल पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड दुनिया, कब्र और आखिरत है। होप द आंसर द क्वेश्चन।